الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستو، آج 11 نومبر 1988 ہم یہاں چوک نمک منڈی پشاور میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہو کر اپنا یہ عزم تازہ کرنے کو آئے ہیں کہ اس سرزمین پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم اپنی بساط کے مطابق اور اپنی استعداد کے مطابق ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، اور انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اپنے ذاتی مفادات پر ترجیح دیں گے، اور ہم اپنے فیصلے محض اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو سامنے رکھ کر کریں گے۔ مجھ سے پہلے آپ کے ان حلقوں کے امیدواروں محترم سید ڈاکٹر فدا حسین شاہ صاحب اور عزیزم غلام علی نے اپنے خیالات میں یہ عہد کیا ہے کہ وہ آپ کی نمائندگی قرآن و سنت کے تقاضوں کے مطابق کریں گے، اور ان کی کامیابی دراصل ایک نظریہ کی کامیابی ہوگی، ایک تحریک کی کامیابی ہوگی۔ وہ نظریہ اور وہ تحریک جمعیت علماء اسلام کے منشور کے مطابق پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے، جس میں قرآن اور حدیث مسجدوں اور مدرسوں تک محدود ہونے کے بجائے مسند عدالت پر حکمرانی کرتے ہوئے نظر آئیں، تجارت کی منڈیوں میں، سماجی زندگی کے دوسرے شعبوں میں، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قرآن و سنت کو قوت حاکمہ کے طور پر تسلیم کیا جائے، رشوت ختم ہو، ڈاکے اور چوریوں کا انسداد ہو، عام آدمی کو اس کا حق ملے، اور ظلم و ناانصافی کی اندھیری رات جو فرنگی یہاں سے جاتے ہوئے ہم پر مسلط کر گئے، اور 40 سال سے جس کے تاریکیوں اور جس کے اندھیروں نے ہمارا استحصال کیا، اس کا خاتمہ ہو سکے،
اور آئین شریعت کی صبح صادق ہمیں اور ہماری نسلوں کو نصیب ہو سکے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، حاجی غلام علی۔ میرے عزیز دوستو، آج جمعیت علماء اسلام اپنی عزت نفس، اپنے پروگرام پر اعتماد اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے حصول کے لیے نہ امریکن لابی سے وابستہ ہے، نہ روسی لابی سے وابستہ ہے۔ ہم امریکہ کو بھی اور روس کو بھی اسلام اور مسلمانوں کا یکساں دشمن سمجھتے ہوئے نہ دائیں بازو اور نہ بائیں بازو کے پرستار ہیں۔ ہم صرف صراط مستقیم کے مسافر ہیں۔ ہماری منزل قرآن و سنت کا نظام ہے۔ اگر جمعیت اقتدار کے حصول کے لیے ضمیر کا سودا کرنے والوں کا ٹولہ ہوتی تو آج ہماری جمعیت کے علماء بھی وزرائے اعلیٰ کے ساتھ دورے کرتے ہوئے نظر آتے، ان کے ہیلی کاپٹر پر سفر کرتے ہوئے نظر آتے۔ یہ وقت کا بہت بڑا المیہ ہے کہ جو لوگ وزارتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انتخابات میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ میں الزام لگاتا ہوں کہ مسند اقتدار پر بیٹھنے والے خود کو اور اپنے حواریوں کو کامیاب بنانے کے لیے دھاندلی کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ اس الیکشن کمپین میں بھی قومی وسائل کو اپنے ذاتی اغراض کے لیے استعمال کر رہے ہیں، انتخابی حلقوں میں سرکاری مشنری کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان سے اگرچہ انصاف کی توقع نہیں، لیکن ہم مایوس نہیں۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور قوم کے فیصلوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ان منفی حالات کے باوجود اپنے آپ کو میدان میں لا کھڑا کیا ہے، اور پورے وثوق کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نہ دھاندلی کریں گے اور نہ دھاندلی کرنے دیں گے کسی کو۔ ہماری نسبت ان کرداروں سے ہے جنہوں نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا۔ رب العالمین نے ہمیں جہد و عمل کی دعوت دیتے ہوئے جس کردار کی طرف متوجہ کیا ہے، اس کردار کی روشنی میں ہم اپنے فکر و نظر کی راہیں متعین کرتے ہیں، اور وہ کردار ہے خلیل اللہ کا۔ ہماری برادری اور اخوت کی بنیاد نظریہ ہے، خون نہیں ہے۔ ہماری برادری اور اخوت کی بنیاد عقیدہ ہے، علاقہ نہیں ہے۔ ہماری برادری اور اخوت کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، مخصوص لباس یا کوئی مخصوص ثقافت نہیں ہے۔ ہم اس خلیل کے نام لیوا ہیں کہ جس نے عقیدہ اور نظریہ کی بنیاد پر سارے رشتے توڑ دیے، سارے تعلق چھوڑ دیے، رب کے لیے سب کو ناراض کرنے کا رسک لیا، تنہا نظر آیا میدان عمل میں، لیکن آپ نے دیکھا کہ جیت اسی تنہا کی ہوئی۔ اللہ نے خلیل کے کردار کو فخریہ انداز میں پیش کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہمارا ابراہیم ہمارا مثالی دوست تھا، ہمیں ابراہیم کی دوستی پہ خوشی ہے۔ اور اپنے محبوب کو اللہ نے دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا، محمد قرآن کے بے داغ آئینے میں ابراہیم کے کردار کا مطالعہ کیجیے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا جہد و عمل کی راہ میں خلیل اللہ کے سامنے سب سے پہلی رکاوٹ وہ رشتہ بنائے کہ انسانی فکر و عمل کے سامنے اس سے بڑا کوئی رشتہ ہی نہیں. سارا جہان تو مخالف تھا ہی، لیکن باپ بھی مخالف. خلیل اللہ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک دنیاوی مفادات کا اور ایک اللہ کی خوشنودی کا. دنیا سج دھج کے آئی ہے، مفادات کی تزئین کر کے آئی ہے. دنیا مفادات کا میک اپ کر کے آئی. خلیل اللہ کے سامنے کہ ادھر آؤ، میں تیرا دامن زر و سیم سے بھر دوں، میں تیرا دامن نوٹوں سے بھر دوں، سکوں سے بھر دوں. اور رب العالمین کی مشیت تھی ابراہیم سب کچھ کو ٹھکرا کر مجھ سے وفا کیجئے. خلیل اللہ نے دنیا کو اور مفادات کو ٹھکراتے ہوئے اپنے عقیدہ اور نظریہ سے وفا کرتے ہوئے باپ کو مخاطب کیا. فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے باپ، تم ان کو حاجت روا و مشکل کشا مانتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے کی پوزیشن میں ہیں، نہ تمہیں نقصان سے بچانے کی پوزیشن میں ہیں. جنہیں ہاتھوں سے بناتے ہو انہی کے آگے سر جھکاتے ہو بد نصیبوں. وہ اتنے کمزور ہیں کہ ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی اڑانے کی بھی پوزیشن میں نہیں، اور اسے چھوڑ بیٹھے ہو جو علی کل شیء قدیر ہے، جو فعال لما یرید ہے. شیطان کی اتباع مت کرو، مفادات کے پجاریوں ابلیس کی اتباع مت کرو. ادھر آؤ، میں آفاقی علم کا تاج سے معیار قائم کر دیا، کسوٹی مقرر کر دی دوستی اور تعلق کی کہ وہ چاہے تو سب کو چھوڑ دو اور پھر دیکھو وہ کیوں کر تمہیں بلند نہ کرے. اللہ سے تعلق اور محبت کے لیے معیار قائم کر دیا خلیل اللہ نے کہ جب بیٹا ہے تو اللہ کی مرضی پر باپ کو قربان کر دیا، جب باپ بنا تو اللہ کی مرضی پر بیٹے کو قربان کر دیا.
آج پھر ہم بھی اسی موڑ پر کھڑے ہیں. ایک طرف قارون کا خزانہ ہے, ایک طرف فرعون کی شقاوت ہے, ایک طرف ابرہہ ہاتھیوں پہ نظر آتا ہے, ایک طرف منافقت رنگ بدل کر سج دھج کر آ رہی ہے, چین مستقبل کے جھوٹے خواب ہیں, اور دوسری طرف سے یہ درویش کھڑے ہیں, ان کے پاس نوٹ بھی آپ کے سامنے بے داغ تھے, آج بھی آپ کے سامنے بے داغ ہیں. نعرہ تکبیر. ہم یہ نہیں کہتے کہ دودھ کی ندیاں بہا دیں گے, ہم یہ نہیں کہتے کہ چوک نمک منڈی پر شہد کے دریا بہا دیں گے, ہم یہ نہیں کہتے کہ چوک یادگار کو ہیروں اور موتیوں کا بنا دیں گے, ہم یہ نہیں کہتے کہ پشاور میں سونے کی کانیں نکالیں گے, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر جمعیت کامیاب ہوئی تو کوئی تنہا نہیں روئے گا, اگر رونا پڑا تو مل کے روئیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پشاور کے کسی کونے میں کوئی بیوہ اشکبار ہوئی تو اس کے حالات کا مداوع کرنے کے لیے فدا حسین ضرور جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں اگر کچھ یتیم روتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہمارا عزیز غلام علی ضرور جائے گا. ہم ناانصافی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. آج ارشاد مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اگر حالات پھر ہمیں آزمائش میں ڈال دیں اور ہمیں پھر حکومت کی ذمہ داریاں قبول کرنا پڑیں تو ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وقت بھی امریکن لابی سے ہم دور کھڑے ہیں, رشین لابی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اگر صوبائی سطح پر ہمیں پھر انتظامی ذمہ داریاں سونپی گئیں اور انتظامی ذمہ داریوں کے تقاضے پورے کرنے پڑے تو انشاءاللہ سارے خطرات کو نظر انداز کر کے ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر یہاں آئین شریعت کو نافذ کریں گے انشاءاللہ. لیکن آئین شریعت نافذ کرنے کے معنی یہ نہیں کہ تجارت کلوز ہو جائے گی. تجارتیں ہوں گی. پشاور کے بازاروں میں انشاءاللہ گڑ بھی بکے گا, بادام بھی بکیں گے, چلغوزے بھی بکیں گے, یہ کڑھائیاں بھی بنیں گی, ارے نسوار بھی چلے گی جی, لیکن قہوہ بھی چلے گا, واہ واہ چلے گا, لیکن رشوت نہیں چلے گی, ہیروئن نہیں چلے گی. ہیروئن بیچ کر موچو کو تاؤ دینے والوں کو پیوند زمین کیا جائے گا. یہ میرے ابابیل انشاءاللہ یہ نعرہ لگایا کرتے ہو, ابابیل آ گئے, منافقت پہ چھا گئے, ابابیل آ گئے, ابابیل آ گئے. یہ آپ نے بہت بڑی ذمہ داری لی, آپ کو معلوم نہیں. چور سونے والوں کو پنکھا ہلاتا ہے اور جاگنے والے کے سر پہ اینٹ مارتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر گھر والے جاگ گئے تو میری چوریاں پکڑی جائیں گی. جنہوں نے ماضی میں چور دروازوں سے ہو کر اقتدار کے سنگھاسن کو چوما, چور دروازوں سے گھس کر جو تنکے تھے اور شہتیر بنے, جنہوں نے لاکھوں روپے بٹور کر تجوریاں بھر لی,
وہ پھر آج لیلا اقتدار کی ہوس میں رات کی تنہائی میں گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں پھر وزارت دے دے، خدایا ہم دوستیاں بھی چھوڑ دیں گے، ہم تعلقات بھی قربان کر دیں گے، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، کوئی لولی لنگڑی ہی وزارت دے دے۔ وہ بہت بے قرار ہے۔ سمگلر نہیں چاہیں گے کہ جمعیت کامیاب ہو جائے۔ ہیروئن فرعون سے کشمیر تک کا جائزہ لیا، ہوائیں اور فضائیں کہہ رہی ہیں کہ انشاءاللہ جمعیت آئے گی، شریعت چھائے گی۔ رائے گئے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے ان جلسوں کی بھی پبلسٹی نہیں ہوئی۔ میں باہر کے سفر سے آیا اور ارشاد الحق مدنی نے، ہمارے عزیز محمد یوسف نے فون پر مجھے یاد دلایا کہ پشاور کا مسلمان ایک تاریخ ساز موڑ پر کھڑا ہے، اس موقع پر آپ کی آواز شامل ہونی چاہیے۔ میں اپنے ان عزیزوں کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے یہ سعادت عطا کی کہ اس جدوجہد میں میری حقیر آواز شامل ہو گئی۔ اگر راون کا اجتماع نہ ہوتا اور ان جلسوں کی صحیح تشہیر کی جاتی تو اجتماع کی کیفیت کچھ اور ہوتی۔ لوگ ہمیں پہچانتے ہیں، ہم بھی پشاور کو جانتے ہیں، لیکن جو موجود ہیں میں انہیں پیغام دے رہا ہوں کہ سینے میں ایمان کی حرارتیں لاؤ اور بازو میں جان پیدا کرو۔ جو تمہارے مقابلے میں طاغوت آئے اسے اڑا دے۔ سینے میں ایمان اور بازو میں جان ہو تو چلتی ہوئی گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ جانتے ہو نا، میں نے کبھی سنایا آپ کو، وہ ہمارے ایک تبلیغی بھائی رائے سے پشاور آنے کے لیے اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں تھے، نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے نماز کی نیت باندھی، گاڑی آ گئی۔ اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں، گاڑی تھوڑی دیر رکتی ہے، گاڑی چل پڑی، جب انہوں نے سلام پھیرا تو جا رہی ہے گاڑی، جلدی سے بستر اٹھایا اور چلتی ہوئی گاڑی پہ بیٹھنے لگے۔ ساتھ ڈبہ تھا گارڈ کا، اس نے دیکھا خان صاحب چلتی ہوئی گاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، گارڈ اترا اور خان صاحب کو پکڑ کے کہا، خان صاحب چلتی ہوئی گاڑی پہ نہیں چڑھنا چاہیے، قانوناً منع ہے۔ بہت غصہ تو آیا خان صاحب کو کہ میری گاڑی مس کرتا ہے، لیکن اس نے قانون کا نام لے لیا تو گاڑی چھوڑ دی۔ خان صاحب نے تو گاڑی چھوڑ دی، لیکن اب وہ گارڈ گاڑی پہ چڑھنے لگا اپنے ڈبے پر، تو خان صاحب نے بڑے آرام سے پتلون پکڑی۔ چڑھتی ہوئی گاڑی پہ چڑھنا منع ہے، ہمارے لیے منع ہے تو تمہارے لیے بھی منع ہے۔ اس نے کہا، خان میں گارڈ ہوں، میں تو گاڑی چلاتا ہوں، اگر میں رک جاؤں، میں نہ چڑھوں تو گاڑی کیسے چلے گی؟ اس نے کہا، ہم گارڈ وارڈ کو کچھ نہیں جانتا ہے، ہمارے لیے منع ہے تو تمہارے لیے بھی کسی نے آرڈر نہیں دیا کہ تم چڑھو چلتی ہوئی گاڑی پر، ادھر کھڑے ہو جاؤ، کلمہ پڑھو۔ تو خان صاحب کے بازو تو پھر یا رب، وہ بیچارہ گارڈ تو چھلی چھلائی گنڈیری پکڑ کے کھڑا کر دیا اسے پلیٹ فارم پر۔ اس نے دیکھا گاڑی جا رہی ہے، یہ مجھے جانے نہیں دیتا، تو سرخ جھنڈی نکال کے لہرائی، گاڑی رک گئی۔ جی یہ سرخ جھنڈیاں جب لہراتی ہیں تو گاڑی رک جایا کرتی، زندگی کی گاڑی جام ہو جاتی ہے۔ خان صاحب نے دیکھا گاڑی رک گئی ہے، کہنے لگے اچھا بات ہے، گاڑی رک گیا ہے، اب آؤ ہم بھی بیٹھتا ہے، تم بھی بیٹھو۔ ڈبے میں بیٹھ گئے ہو۔ خان صاحب نے پوچھا، کیوں یہ پشاور میں نہیں جاتا؟ اس نے کہا، نہیں پشاور میں تو جاتا ہے، مگر آپ تھرڈ کلاس کے پیسنجر ہیں، فرسٹ کلاس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ خان صاحب نے کہا، یہ فرسٹ کلاس پہلے پہنچتا ہے، تھرڈ کلاس بعد میں پہنچتا۔ اس نے کہا، بھائی یہ بات بھی نہیں ہے۔ اب اس نے سمجھانے کے لیے سیٹ کا گدا یوں ہلا کے کہا کہ یہ گدے والی سیٹ پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو پھٹے والی سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے۔ خان صاحب کھڑے ہو گئے، گدے کو اٹھایا،
کھڑکی سے باہر پھینکا، نیچے سے پھٹا نکل آیا، کہنے لگے آپ اس پہ تو بیٹھ سکتا ہوں کہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں؟ شیخر نے دیکھا گڈھا باہر جا چکا ہے، اگر میں ہاں نہیں کہتا تو میری باری آ گئی، اب یہ مجھے اٹھا کے باہر پھینکے گا۔ اس نے کہا نہیں خان صاحب بیٹھ سکتے ہو، تم بھی بیٹھ سکتے ہو، تمہارے رفقا بھی بیٹھ سکتے ہیں، بالکل حق بنتا ہے آپ کا، اگر گرمی لگی ہوئی ہو تو پنکھا چلا دوں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بازو میں جان ہو اور عزم پختہ ہو تو انشاءاللہ ظلم کی چلتی ہوئی گاڑیاں رک سکتی ہیں اور ناانصافی کی بنیاد پر درجہ بندی ختم کی جا سکتی ہے۔ ناانصافی کی بنیاد پر جو درجہ بندیاں قائم کی گئی ہوں، ظلم و استحصال کی یادگار، استعماری دور کی یادگار، وہ درجہ بندیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ کیا بات ہے کہ محنت کر کے رزق حلال حاصل کرنے والے کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نان جمی میسر نہ آئے، اور سمگلر کیٹلک بیوک اور مرسیڈیز پہ چلتے ہوئے نظر آئے۔ قرآن و سنت کا نظام اور آئین شریعت کا جب انشاءاللہ یہاں سورج طلوع ہوگا، جب آئین شریعت کی روشنی پھیلے گی تو پھر انشاءاللہ پاکستان صحیح معنوں میں پاکستان بنے گا۔ ہم امریکن نظام کا بھی جنازہ نکالیں گے انشاءاللہ، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ یہاں سرخ عزائم کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہاں صرف اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی علمداری ہوگی اور اسی کی سربلندی کے لیے جد و جہد کی جائے گی۔ آگے بڑھیے اور منزل کے حصول تک آگے بڑھتے چلے جائیے۔ لمبی چوڑی تقریروں کا وقت نہیں، انشاءاللہ میں تقریر کرنے کے لیے اس وقت آؤں گا جب یہ میرے دوست جیت جائیں گے، پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں ایک تشکر کانفرنس رکھیں گے۔ میں انہی الفاظ پر آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں، کتاب پر مہر لگا کر ثابت کر دیجئے کہ ہمیں نہ کوئی خرید سکتا ہے نہ ہمیں کوئی جھکا سکتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ دعا کے بعد جلوس بھی یہ دوست نکالیں گے، ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا فرما، فلسطین اور افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو اندرون و بیرون خطرات سے محفوظ و مامون فرما، ظلم اور ناانصافی کی کالی رات سے ہمیں نجات عطا فرما، آئین شریعت کی صبح صادق ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم۔ رونو اعلان واري بدول سم تاريخ باندي